اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مفہوم یہ بنتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن عبادت تب ممکن ہے جب ہمیں دین کا علم ہو۔ اسی لیے قرآن مجید میں بار بار علم کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا قرآن پاک میں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف فرمایا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، فرمایا تو کیوں نہیں ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکلیں تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ مطلب ہر گروہ سے، ہر جگہ سے، ہر مقام سے، ہر علاقے سے کوئی نہ کوئی ایک جماعت ہونی چاہیے، کوئی ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے یا چند ایک افراد ضرور بھی ضرور ہر علاقے میں ہر جگہ سے ہونے چاہیے جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم لینے کے لیے اس جگہ پر جائیں جس جگہ پر دین کی تعلیم دی جا رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اللہ دین کی سمجھ بوجھ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ دین سیکھنا خیر کی نشانی، اور یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ علم دین حاصل کرنا خیر کا دروازہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور آگے دوسروں کو سکھائے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے جو شخص علم حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالما او متعلما، مفہوم ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا کہ دنیا اور اس کی ہر چیز ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، اس کے قرب کے اور عالم اور متعلم کے، یعنی جو علم جاننے والا ہو، دوسروں کو سکھانے والا ہو اور جو سیکھنے والا ہو، اس کے علاوہ اور اللہ کے قرب کے علاوہ اور اللہ کے ذکر کے علاوہ ہر چیز دنیا کی ملعون ہے۔ اور علم دین کی قرآن میں جو اہمیت بیان کی گئی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، فرمایا اللہ سے ڈرو، اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں علم عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں علم سکھا دے گا۔ تو گویا جو متقی ہوتا ہے اسی کو اللہ علم عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا اللہ ایمان والوں کو اور ان میں سے علم والوں کو بلند درجے عطا فرماتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے اپنی اولاد کو تعلیم نہ دینے کا انجام بھی بہت برا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قیامت کے ایک منظر کو یوں بیان فرمایا ہے، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن انسان اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، دیکھ لے گا کہ وہ آگے کھڑے ہیں یا اس کی سمت آ رہے ہیں تو رستہ بدل لے گا۔ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، منظر پیش کیا جا رہا ہے قیامت کے دن کا۔
کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس دن ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. ہر کوئی یہی عرض کر رہا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ آج مجھے بچا دے، میں خود بچ جاؤں، بس باقی میری طرف سے کوئی بھی نہ بچے، میں بچ جاؤں. یہ وہ دن ہے کہ جس دن اگر ہماری اولاد کہے کہ کاش میرے ماں باپ نے مجھے نماز سکھائی ہوتی. اب یہ نماز جو ہے یہ دین کا علم حاصل کرنے کے ساتھ ہی آتی. کاش مجھے میرے ماں باپ نے مجھے نماز سکھائی ہوتی، کاش میرے والد نے مجھے قرآن کی تعلیم دلوائی ہوتی. اب دیکھیے پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا اس کا. اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دلائی، دین کا علم نہیں دلوایا، تو پھر ہمارے پاس اس دن کیا جواب ہوگا؟ یا جس نے قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی ہوگی، ماں باپ نے تو کوشش کی لیکن آگے بچوں نے نہیں کوشش کی، بچے کا دل نہیں لگا، بچہ اس طرف گیا ہی نہیں، دوڑ گیا، بھاگ گیا، اس دن پھر اس بچے کے پاس کیا جواب ہوگا؟ مرنا تو ہر کسی نے ہے، حشر کے میدان میں سب کو جمع ہونا ہے، حساب و کتاب کا سلسلہ ہونا ہی ہونا ہے. پھر ہم سب کے لیے ایک سوال ہے کہ کیا ہم نے اپنی اولاد کو اللہ رب العزت کا تعارف کروایا جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے؟ کہ ہم نے اپنے مالک کا تعارف اپنی اولاد کو کروایا ہے، اپنے مالک کے بارے میں اپنی اولاد کو بتایا ہے؟ ہم نے ان کو اسکول بھیجا ہے، دنیا کی تعلیم دلوائی ہے، فیسیں بھی دی ہیں، کھیل کود بھی سکھایا، سب کچھ سکھایا ہے، یونیفارم بھی ان کا لیا ہے، بلکہ ایک نہیں کئی یونیفارم دی ہیں، منع نہیں ہے. لیکن دین کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم نے ان کو یہ سکھایا کہ اللہ ہمارا رب ہے؟ کیا ہم نے ان کو نماز، وضو، غسل، طہارت وغیرہ یہ کچھ سکھایا؟ کیا ہم نے ان کے دل میں قرآن اور سنت کی محبت ڈالی؟ اگر نہیں تو پھر یاد رکھو یہی اولاد کل تمہاری دشمن بن جائے گی. وہ دنیا میں تم دیکھ لو کہ تمہاری دشمن بن جائے گی، یا پھر آخرت میں تو پھر دشمن بنے گی ہی بنے گی، کیونکہ اس دن ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہو. اس لیے دین کا علم حاصل کرنا اور اپنی اولاد کو کروانا یہ ضروری ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فهم یوزعون. جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے. جس طرح بھیڑ بکریوں کو، جس طرح جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، کبھی ان کو ڈنڈے مار کے سیدھا کیا جاتا ہے اور ادھر ادھر منہ نہ مارے اس لیے ان کو لگائی جاتی ہیں دو چار، اسی طرح فرمایا جانوروں کی طرح ہانکے جائیں گے لوگ اس دن. کچھ لوگ ایسے ہوں گے. اور یہ اولاد تو ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. مفہوم ہے حدیث پاک کا کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک حکمران ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کی رعایا کے بارے میں، ان کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا. یعنی باپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے بیٹے کو نماز سکھائی، ماں سے پوچھا جائے گا تم نے بیٹی کو قرآن پڑھایا. یعنی ماں باپ سے پوچھا جائے گا ان کی اولاد کے بارے میں کہ ان کو دین کیوں نہیں سکھایا گیا، جس کو اللہ نے قرآن میں ہم سب کے لیے پسند فرمایا. ان الدین عند اللہ الاسلام کہا کہ بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. اس کے لیے ہم نے کوشش کیوں نہیں کی؟ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی والدہ کو اپنی اولاد کی کتنی فکر تھی. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ کو روایات میں آتا ہے کہ امام مالک جب وہ چھوٹے تھے تو ان کی ماں نے ان سے فرمایا بیٹا علم کوئی دنیا کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ دین ہے. دیکھیے جب ماں کو پتا چل جائے گا نا، جب ایک ماں کو پتا چل جائے گا کہ میں نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو کیا سکھانا ہے، تو پھر وہ بات جو کسی فلاسفر نے کہی تھی، کسی بڑے نے کہی تھی کہ اگر تم اپنے بیٹے کو تعلیم دلواتے ہو تو وہ تمہارے اپنے صرف خاندان تک رہتی ہے، لیکن اگر تم بیٹی کو تعلیم دلواتے ہو تو پوری نسلوں تک آگے جاتی ہے.
تو یہ بات سمجھ آ جائے گی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کی ماں نے فرمایا بیٹا علم کوئی دنیا کی شے نہیں ہے، مطلب دنیا حاصل کرنے کے لیے علم کو حاصل مت کرنا، بلکہ یہ خالصتاً دین ہے۔ پہلے ادب سیکھ پھر حدیث سیکھ۔ اس کا مطلب کہ سب سے پہلے جہاں کہیں بھی تعلیم کے لیے ہم اپنی اولاد کو بھیجیں، دیکھیں کہ وہاں کا ماحول کیسا ہے، کیا وہاں پر ان کی تربیت کی جاتی ہے، ان کو کچھ سکھایا جاتا ہے کہ بڑوں کا ادب کیسے کیا جاتا ہے، قرآن کو کیسے ادب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے۔ اب جب اپنے ماں باپ کو ملتے ہیں تو کیا ان کے سرانے بیٹھتے ہیں یا ان کے پاؤں کی طرف بیٹھتے ہیں؟ کیا ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومنے سکھایا جاتا ہے؟ ماں باپ کی عزت کرنا، تکریم کرنا، تعظیم کرنا سکھایا جاتا ہے؟ جہاں پر سکھایا جائے بڑوں کا ادب کرنا، ان کی تربیت کی جائے، تو پھر یہ ہے اصل دین۔ اور اگر نہیں سکھایا جاتا تو پھر صرف پڑھنا ہی پڑھنا اور پڑھنا ہی پڑھنا اور پڑھنا ہی پڑھنا اور کچھ نہیں ہے۔ ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے شیخ کے پاس رہے ہیں، اپنے استاد کے پاس رہے ہیں، اپنے ہادی اور رہبر اور رہنما کے پاس رہے ہیں، کتنے سال رہے اور کتنا علم پڑھا، کتنے سال تعلیم حاصل کی؟ انہوں نے کہا میں اپنے شیخ کے پاس 20 سال رہا۔ کتنے سال؟ بولیے 20 سال رہا۔ تو پوچھا پوچھنے والے نے کہ پھر آپ نے کتنے سال علم سیکھا؟ آپ نے فرمایا صرف 2 سال۔ کتنے سال؟ پوچھنے والے نے پوچھا 18 سال کیا کیا؟ تو فرمانے لگے میں نے 18 سال صرف ادب سیکھا، صرف ادب سیکھا۔ اور فرمانے لگے ساتھ جملہ ساتھ ہی ارشاد فرمایا 2 سال جو علم سیکھا تھا، آج جب میں کسی مقام پہ ہوں تو مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ کاش میں نے وہ 2 سال بھی علم نہیں ادب ہی سیکھا ہوتا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے الطریق کلہ ادب، الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ہے ہی ادب کا نام۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جس نے 40 احادیث کو یاد کر لیا، اللہ قیامت کے دن اس کو فقیہ بنا کر اٹھائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔